اشفاق احمد کہتے ہیں جس پر کرم ہے نا اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے اڑ جاؤ گے۔ کرم کا فارمولہ تو کوئی نہیں، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ، بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، راستہ دے دے گا، زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سادہ بات کرے گا۔ میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا، اخلاص والا غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جس پر کرم ہوا ہے نا، میں نے اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند دیکھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے کشادگی کو روک دے، وہ اور کرم کرے گا۔ میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے، حق سے زیادہ دیتا ہے، اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ بھی درجن 13 کا کرو اور اپنی زندگی میں اپنی کمٹمنٹ سے تھوڑا زیادہ احسان کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ حساب پہ چلو گے تو حساب ہی سے ملے گا۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے کائنات کا خزانہ ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں نا، سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ اشفاق احمد صاحب کی ان ساری باتوں سے جو کنکلوژن نکلتا ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا ہی صلہ ملے گا، جو تم سوچو گے، جو تم کرو گے ویسا ہی رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو اور تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم لوگوں کے راستے میں آسانیاں پیدا کرو اور تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں۔ اشفاق احمد صاحب کی اس بات کو اگر ہم تمام لوگ پلے باندھ لیں کہ اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے کسی بھی فعل سے کسی کا تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے نا تو ہمیں وہ فوراً کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے تب اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ ایسے ہیں کہ کسی کا فائدہ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو واللہ با خدا وہ وقتی نقصان ہوگا، وہ ذات باری تعالیٰ کسی کا احسان نہیں لیتی، وہ ذات باری تعالیٰ اس کو 70 گنا سے ضرب دے کے تمہارے نقصان کو تم تک پہنچائے گی، تم تک پورا کرے گی۔ تم جو کرو گے، جیسا کرو گے، جو بانٹو گے وہی تمہارے پاس لوٹ کے آئے گا۔ تم خوشیاں بانٹو گے، خوشیاں لوٹ کے آئیں گی۔ تم دکھ بانٹو گے، دکھ لوٹ کے آئیں گے۔ تم پیسہ بانٹو گے، پیسہ لوٹ کے آئے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ رزق کو لوگ محنت میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ رزق سخاوت میں چھپا ہے۔ سبحان اللہ، واہ! میرے مولا کی کرم نوازی، میرے مولا کی بات سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ سخاوت میں ہی سب کچھ چھپا ہے۔ جو آپ جس چیز کے سخی بنو گے اسی چیز کی بڑھوتری آپ کی طرف ہوگی۔